مشہور قصہ کہ ایک مشرک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر پیشاب کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ بستر دھویا اور یہ منظر دیکھ کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ کیا واقعی یہ واقعہ صحیح احادیث میں موجود ہے؟ آج ہم قرآن، صحیح احادیث، محدثین کی تحقیق اور مفتیان کرام کے مستند فتاویٰ کی روشنی میں اس واقعے کی حقیقت جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، شفقت اور اعلیٰ اخلاق کا کامل نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق پر قرآن کی بے شمار آیات اور صحیح احادیث موجود ہیں، جنہیں محدثین نے بڑی محنت اور تحقیق کے ساتھ امت تک پہنچایا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انہی فضائل کو بیان کرنے کے لیے بعض ایسے قصے اور واقعات بھی مشہور ہو گئے ہیں جن کی کوئی معتبر سند موجود نہیں ہے، یا پھر کسی صحیح روایت میں ایسی تفصیلات کا اضافہ کر دیا گیا جو اصل حدیث میں موجود ہی نہیں ہے۔ آج ہم ایسے ہی ایک مشہور واقعے کی تحقیق کریں گے جو برسوں سے مختلف تقریروں، کتابوں، سوشل میڈیا پر بیان کیا جاتا رہا ہے۔ آج جس روایت کا ہم جائزہ لینے جا رہے ہیں وہ اس طرح مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ایک مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے گھر میں ٹھہرایا، اس کی مہمان نوازی کی، کھانا کھلایا اور سونے کے لیے صاف ستھرا بستر دیا۔ لیکن اس مشرک نے رات کے وقت جان بوجھ کر بستر پر پیشاب کر دیا، گندگی پھیلا دی اور صبح ہونے سے پہلے وہاں سے بھاگ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شرارت کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سزا دینے کے بجائے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ بستر دھونا شروع کر دیا۔ اسی دوران وہ مشرک اپنے بھولی ہوئی تلوار لینے واپس آیا۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نجاست آلود بستر دھو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم اخلاق سے متاثر ہو کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ عوام میں مشہور اس واقعے کی یہ پوری تفصیل کسی بھی معتبر حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ عام طور پر اس واقعے کو بیان کرنے والے بھی اس کا کوئی مستند حوالہ پیش نہیں کرتے، اسی لیے اس روایت کے متعلق دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا گیا۔ سوال میں یہی مشہور واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ لکھ کر اس کا حوالہ دریافت کیا گیا، تو دارالعلوم دیوبند نے اپنے فتویٰ نمبر 602843 میں جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق، صبر و تحمل کے بے شمار واقعات سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ سوال میں جس تفصیل کے ساتھ واقع تحریر ہے، اس تفصیل کے ساتھ ہماری نظر سے کوئی حدیث اور کوئی واقعہ سیرت کا نہیں گزرا۔ جن بزرگ نے بیان کیا ہے اور آپ نے جن بزرگ سے سنا ہے انہی سے اس کا حوالہ معلوم کر لیں۔ دارالعلوم دیوبند کے اس جواب سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور عفو درگزر کے بے شمار صحیح واقعات ضرور ثابت ہیں، لیکن عوام میں مشہور واقعہ اس تفصیل کے ساتھ ان کی نظر سے نہیں گزرا، اس لیے اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے کے لیے معتبر حوالہ ضروری ہے۔ اس پوری تحقیق کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، عفو درگزر اور مہمان نوازی کے بے شمار صحیح واقعات احادیث میں موجود ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اس تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ان کی نظر سے نہیں گزرا، لہذا بیان کرنے والے سے حوالہ طلب کیا جائے۔ لہذا کسی بھی مقرر، خطیب، مصنف یا سوشل میڈیا صارف کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بغیر تحقیق کے ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تنبیہ دوبارہ یاد رکھیں کہ من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار۔